अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रवायत टीवी चैनल पर खुश आमदीद हैं। तारीख में सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस्लाम का अजीम हीरो और फातेह बैतुल मुक़द्दस के तौर पर याद रखा जाता है, लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसे बहादुर जंगजू थे जिन्होंने इसकी खातिर हर जंग में जान की बाजी लगा दी। इनमें एक नाम सबसे नुमाया है जो कि मुज़फ़्फ़रुद्दीन गोकबोरी है। गोकबोरू कौन था, वो कहाँ से आया और सलेबी जंगजू इससे क्यों खौफ खाते थे? सलाहुद्दीन अय्यूबी से इसका क्या ताल्लुक था? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी बहन की शादी इससे क्यों की? और भी बहुत से मजीद सवालों के जवाब इस कहानी में हम आपको देने जा रहे हैं। ये कहानी है एक ऐसे कमांडर की जिसने ताकत के लिए नहीं बल्कि एक अजीम मकसद के लिए जंग लड़ी। मुज़फ़्फ़रुद्दीन गोकबोरू, जिनका नाम तुर्क जुबान में पागल भेड़िए के नाम से मशहूर है, 1154 में मौसल के करीब अराबील मौजूदा इराक में पैदा हुए। ये वो दौर था जब मुस्लिम दुनिया इंतशार का शिकार थी, सलेबी बैतुल मुक़द्दस पर काबिज हो चुके थे और सल्जोक सल्तनत कमज़ोर हो रही थी। मगर इसी इंतशार में गोकबोरू एक अजीम सिपाही की सूरत में उभरा। इनके वालिद ज़ैनुद्दीन अली कोचक अराबील के अमीर थे। 1168 में वालिद की वफ़ात के बाद सिर्फ 14 साल की उम्र में गोकबोरू ने अराबील की हुक्मरानी संभाली, लेकिन अताबिक कायोमाज ने उन्हें माजूल करके उनके छोटे भाई ज़ैनुद्दीन यूसुफ को हुक्मरान बना दिया। इसके बाद गोकबोरू ने जंगी हुक्मरान सैफुद्दीन गाजी इब्ने मौदूद की खिदमत अख्तियार की, जिन्होंने उन्हें हैरान का इलाका बतौर जागीर अता किया। मुज़फ़्फ़रुद्दीन गोकबोरी इब्तदा में सलाहुद्दीन अय्यूबी के सख्त मुखालिफ थे और उनके खिलाफ जंग भी लड़ी, क्योंकि गोकबोरी का ताल्लुक जंगी खानदान के ज़ेर असर इलाकों से था। नूरुद्दीन जंगी की वफ़ात के बाद इसका कमज़ोर जानशीन मलिक सालेह इस्माइल जंगी सल्तनत को मुत्तहिद रखने में नाकाम रहा। इसी दौरान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जो उस वक्त मिस्र के हाकिम थे, शाम में जंगी इलाकों पर काबिज होने लगे। गोकबोरू सैफुद्दीन गाजी इब्ने मौदूद का वफादार कमांडर था। चनाचे जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शाम पर हमला किया, गोकबोरी जंगियों की तरफ से लड़ने पर मजबूर थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1174 में दमिश्क पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद उन्होंने हम्स, हुमा और हल्ब के इलाके पर भी चढ़ाई की। जंगी सल्तनत के हुक्मरानों ने इसकी शदीद मुखालफत की और 1175 में मोरकाए हुमा पेश आया। इस जंग में गोकबोरी जंगी अफवाज के दाएं बाजू का कमांडर था। अप्रैल 1175 को ये जंग हुई, जिसमें सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जंगी फौज को फैसला कुन शिकस्त दी। इसके बाद भी गोकबोरी जंगी हुक्मरानों के साथ रहे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता सलाहुद्दीन अय्यूबी की ताकत और सलाहियतों से मुतासिर होने लगे। गोकबोरू को जल्द ही ये एहसास हुआ कि जंगी हुक्मरान मुंतशिर हो चुके हैं और वो सलीबियों के खिलाफ मौसर जंग नहीं लड़ सकते, बल्कि वो तो सलीबियों के साथ इत्तेहाद करने पर बाजिद हैं। 1182 में गोकबोरू ने जंगियों से अलहदगी इख्तियार की और ख़ुद को सलाहुद्दीन अय्यूबी के सुपर्द कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन्हें ना सिर्फ अपना करीबी साथी बनाया, बल्कि अपनी बहन राबिया खातून की शादी भी उनसे कर दी। इस शादी की सबसे बड़ी वजह आपस में इत्तेहाद कायम रखना था। जब गोकबोरी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की अताअत कबूल की, तो वो चाहते थे कि ये इत्तेहाद मजीद मजबूत हो जाए। इसलिए सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी बहन राबिया खातून की शादी मुज़फ़्फ़रुद्दीन गोकबोरी से कर दी। ये शादी एक सियासी और अस्करी हिकमत अमली थी, जिसने गोकबोरू को अय्यूबी खानदान का एक अहम फर्द बना दिया। अब वो सिर्फ एक जर्नेल नहीं रहे थे, बल्कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के करीबी साथी बन गए थे। इसके बाद गोकबोरी ने सलीबियों के खिलाफ हर जंग में सलाहुद्दीन अय्यूबी का साथ दिया। 1187 में सलीबियों के सबसे बड़े किले हतीन में एक फैसला कुन जंग हुई। गोकबोरू को सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज का एक अहम कमांडर बनाया गया। गोकबोरू ने इस जंग में अहम कारनामे सरअंजाम दिए। सलेबी फौज की पानी की सप्लाई बंद कर दी, जिससे वो कमज़ोर हो गए। फिलिप ऑगस्टस और गाय दिलोजिनान जैसे सलीबी बादशाहों को गिरफ्तार करवाया। सलीबियों के मजबूत किले तिब्रिया और अक्का को फतह करने में अहम किरदार अदा किया। ये जंग इस्लामी तारीख की सबसे बड़ी फतूहात में शुमार की जाती है, जिसमें सलीबियों का तकरीबन खात्मा हो गया था। अब बैतुल मुक़द्दस को फतह करना मुसलमानों के लिए आसान हो गया था। बैतुल मुक़द्दस की फतह में भी गोकबोरी सबसे आगे था। इसने सलीबी दिफा को बार बार तोड़ा, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी और इसके अजीम कमांडर की अजमत ये थी कि जब शहर ने हथियार डाल दिए तो कोई खूनरेजी नहीं हुई और ना ही कोई कत्लेआम किया गया। यही वो लम्हा था जब दुश्मन भी सलाहुद्दीन अय्यूबी और इसके साथियों के इंसाफ के मुअत्तरिफ हो गए।
گوک بورو جو کہ جنگ میں ایک بے رحم کمانڈر تھا، امن کے وقت میں ایک رحم دل انسان ثابت ہوا۔ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ قریبی تعلق ہونے کی وجہ سے ایوبی سلطنت اور گوک بوری کے علاقے ارابیل، ہران اور ادیسہ کے درمیان ایک ناقابل شکست اتحاد قائم ہو گیا۔ تیسری صلیبی جنگ میں بھی گوک بورو ایک اہم کمانڈر کے طور پر شامل تھے اور انہوں نے اس جنگ میں اپنی بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا۔ جنگ عکا تیسری صلیبی جنگ ایک اہم معرکہ تھا جو 1189 سے 1192 کے درمیان پیش آیا، جس میں صلیبیوں نے مسلمانوں کے ایک مضبوط قلعے عکا کا محاصرہ کر لیا۔ یہ جنگ 2 سال تک جاری رہی اور مظفر الدین گوک بورو نے اس میں صلاح الدین ایوبی کی بھرپور مدد کی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جولائی 1187 میں جنگ حطین کے بعد صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں سے بیت المقدس اور دیگر علاقے فتح کر لیے تھے۔ 1189 میں صلیبی افواج جن کی قیادت ریچرڈ شیردل جو کہ ریچرڈ دا لائن ہارٹ کے نام سے بھی مشہور تھا اور فلپ دوئم کر رہے تھے، انہوں نے عکا پر حملہ کر دیا۔ یہ محاصرہ تقریباً 2 سال تک جاری رہا، جو صلیبی جنگوں کی طویل ترین لڑائیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس جنگ کے دوران مظفر الدین گوک بوری صلاح الدین ایوبی کے دستے راست جرنیلوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے مسلم فوج کے ایک بڑے حصے کی کمان سنبھالی اور صلیبیوں کے خلاف کئی حملے کیے۔ وہ فوری جوابی حملوں کے ماہر تھے اور دشمن کے کمزور مقامات کو نشانہ بناتے تھے۔ صلیبی فوج کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ خوراک اور کمک کی فراہمی تھی۔ گوک بورو نے اپنی متحرک گھڑ سوار افواج کے ذریعے صلیبی افواج کی سپلائی لائنوں پر تابڑتوڑ حملے کیے، جس سے ان کے لیے جنگ جاری رکھنا مشکل ہو گیا۔ گوک بورو کے یہ حملے صلیبیوں کی بھوک اور بیماریوں میں اضافے کا باعث بنے۔ صلاح الدین ایوبی عکا کے باہر اپنی فوج کے ساتھ موجود تھے، جو شہر کے محاصرے کو توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گوک بورو نے صلاح الدین کو اضافی فوج اور وسائل فراہم کیے، جس سے جنگ میں مسلمانوں کی مزاحمت مضبوط ہو گئی۔ وہ کئی بار صلاح الدین ایوبی کے ساتھ مل کر صلیبی فوج پر بڑے حملے کرتے رہے تاکہ محاصرہ ختم کیا جا سکے۔ 1190 میں گوک بورو نے رات کے وقت صلیبی کیمپ پر ایک بہت بڑا حملہ کیا، جس میں صلیبی فوج کا بڑا نقصان ہوا۔ ان کے حملے سے صلیبیوں کے کئی خیمے جل کر راکھ ہو گئے اور متعدد فوجی مارے گئے یا زخمی ہوئے۔ اس حملے کے بعد صلیبی فوج مزید دباؤ میں آ گئی اور ان کی دفاعی لائن بالکل کمزور ہو گئی۔ 1191 میں صلیبیوں کو کہیں سے بحری مدد مل گئی اور انہوں نے شہر پر دوبارہ شدید حملے شروع کر دیے۔ 12 جولائی 1191 کو عکا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا، کیونکہ صلیبی افواج کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے حکمت عملی کے تحت اپنی فوج کو پیچھے ہٹا لیا تاکہ مزید نقصان سے بچا جا سکے۔ اگرچہ مسلمان یہ جنگ ہار گئے تھے، لیکن گوک بورو نے جنگ کے دوران صلیبیوں کو شدید نقصان پہنچایا، جس کی وجہ سے صلیبی فوج کی پیش قدمی سست رہی۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی جنگی مہارت کو بہت سراہا اور انہیں سب سے بہادر جرنیلوں میں شمار کیا۔ بعد میں بھی ریچرڈ دا لائن ہارٹ نے بیت المقدس کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے حملے کیے، مگر صلاح الدین ایوبی اور ان کے شیر دل جوانوں نے ہمیشہ ریچرڈ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ آخر اس نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ 1192 میں امن معاہدہ کیا، جس کے تحت اس نے اپنی فوجیں پیچھے ہٹا لی اور مسلمان بیت المقدس پر قابض رہے۔ مظفر الدین گوک بوری کا انتقال 1233 میں ارابیل میں ہوا۔ ان کی موت قدرتی موت تھی۔ گوک بوری کی وفات کے بعد چونکہ ان کا کوئی مرد وارث نہیں تھا، اس لیے ارابیل کی حکمرانی عباسی خلیفہ المستنصر باللہ کو واپس کر دی گئی۔ 1258 میں جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو منگولوں نے ارابیل پر بھی قبضہ کر لیا۔ گوک بورو اپنی شجاعت، نیک دلی اور اسلام کے لیے خدمات کی وجہ سے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ مظفر الدین گوک بورو نہ صرف ایک شاندار جنگجو اور جرنیل تھے، بلکہ ذاتی زندگی میں بہت رحم دل، فیاض اور دیندار حکمران تھے۔ ان کی شخصیت کئی منفرد پہلوؤں پر مشتمل تھی جو انہیں دیگر اسلامی جرنیلوں سے ممتاز بناتی تھی۔ گوک بورو اپنے سخاوت اور غریب پروری کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ وہ ارابیل میں ایک بہترین فلاحی ریاست قائم کرنے والے ابتدائی مسلمان حکمرانوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے یتیموں، بیواؤں، غریبوں اور بیماروں کے لیے بڑے پیمانے پر خیراتی ادارے قائم کیے، یتیم خانے اور ہسپتال بنوائے جہاں ضرورت مندوں کو مفت علاج اور کھانا دیا جاتا تھا۔ علماء کرام، صوفیوں اور دانشوروں کی سرپرستی کی تاکہ علم و دانش کو فروغ ملے۔ سڑکوں، مساجد اور قلعوں کی تعمیر کی تاکہ سلطنت مضبوط اور محفوظ رہے۔ گوک بورو ایک نیک، عبادت گزار اور اسلام دوست حکمران تھے۔
انہوں نے ہی سب سے پہلے اسلامی تہواروں میں خاص طور پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے اہتمام سے منانے کی روایت قائم کی۔ جمعہ کے دن ہمیشہ مسجد میں جا کر عوام کے مسائل سنتے تھے اور انصاف فراہم کرتے تھے۔ وہ سادگی پسند تھے، اگرچہ وہ ایک طاقتور امیر تھے، لیکن ان کا طرز زندگی عام لوگوں جیسا ہی تھا۔ گوک بورو صلاح الدین ایوبی کے سب سے بہادر جرنیلوں میں شمار ہوتے تھے۔ وہ ہمیشہ صف اول میں دشمن کے خلاف لڑتے تھے، چاہے جنگ کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی کسی جنگ میں پیچھے نہیں ہٹے، ہمیشہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے رہے۔ صلیبیوں کے خلاف جنگ، معرکہ حطین اور جنگ عکا میں ان کی بہادری کی کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی بہن رابعہ خاتون کی شادی گوک بورو سے کر دی، جو ان کے لیے عزت کی بات تھی۔ گوک بورو اپنی بیوی کے ساتھ نہایت محبت اور عزت سے پیش آتے تھے۔ ان کے دربار میں عورتوں کو عزت دی جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے خاندان کے ساتھ نرمی برتتے تھے۔ وہ علم و ادب کے بھی بڑے حامی تھے۔ ان کے دور میں عالم اسلام کے کئی مشہور علماء اور صوفی بزرگ ارابیل میں مقیم تھے۔ انہوں نے کئی تعلیمی ادارے، مدرسے اور لائبریریاں بنوائیں تاکہ اسلامی تعلیمات کو عام کیا جا سکے۔ المختصر یہ کہ مظفر الدین گوک بورو ایک جنگجو، نیک دل حکمران، رحم دل انسان اور علم و دین کے سرپرست تھے۔ وہ صرف ایک فوجی جرنیل نہیں تھے، بلکہ ایک عادل اور خدا ترس حکمران بھی تھے۔ ان کی زندگی فیاضی، دینداری، بہادری اور عوامی خدمات کا ایک بہترین نمونہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں تاریخ میں ایک منفرد اور مثالی مسلم حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ مظفر الدین گوک بورو کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی جنگجو وہی ہوتا ہے جو صرف تلوار کے زور پر نہیں، بلکہ رحم دلی، انصاف اور عوام کی خدمت سے بھی عظمت حاصل کرے۔ کیا ہم آج گوک بورو جیسے حکمران دیکھ سکتے ہیں؟ اگر ہمارے حکمران بھی عوام کی خدمت کو اپنا مقصد بنائیں تو کیا ہم بھی ایک عظیم قوم نہیں بن سکتے؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور مزید لوگوں سے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ عظیم ہیرو مظفر الدین گوک بورو کی بہادری اور رحم دلی سے سیکھ سکیں۔